تو اللہ کا شکر ہے، فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کو بولنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ ہی کا احسان ہے. بد نظری کیا ہے، اس کی وعیدیں اور نقصانات اور بد نظری سے حفاظت کے فضائل اور فوائد، تو اس کے تعلق سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ بد نظری کی نحوستیں کیا ہے، بد نظری ہے کیا، اس پر نگاہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر بازی جو ہے، یعنی بد نظری کرنا، یہاں وہاں دیکھنا، تاک جھانک کرنا، سمجھ رہے ہیں، اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کرنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے نا. نارمل ہم سوچتے ہیں زنا کیا ہے، تو کسی سے چھیڑ چھاڑ کرنا یا گندی حرکت کرنا، جسے نارمل جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے، تو اسے زنا کہتے ہیں نا. یعنی بے نکاح مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ غلط حرکت کریں، ہے نا. تو اللہ کے نبی نے کہا آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، اور آنکھوں کا زنا کیا ہے، نظر بازی کرنا. تو کتنی بڑی بات. اللہ نہ کرے کہ کوئی کسی کو کہے کہ تو زانی ہے، تو اسے کتنا برا لگے. تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ زانی ہے، کہ کون؟ جس نے نگاہوں کو اپنے قابو میں نہیں کیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کی آنکھ اس کے قبضے میں نہیں تو اس کا دل بھی اس کے قبضے میں نہیں رہتا. پھر سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کہ دل قبضے میں نہیں رہتا، مطلب یعنی پھر دل میں اللہ کا احساس نہیں ہوگا. سمجھ رہے؟ نیکی اور ہدایات کی بات دل میں نہیں اترے گی. تو بد نظری کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. بد نگاہی کا وبال اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عنقریب ایسا زمانہ بھی آئے گا، اور ایسی قومیں بھی آئیں گی، ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کو لوطی کہا جائے گا. قوم لوط کا جو عمل تھا، سمجھ رہے ہیں، لوطی قوم کہا جائے گا. اور کہا کہ وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک تو صرف دیکھیں گے، بات چیت کریں گے. ہوتا ہے نا، آج یہی ہوتا ہے، کزن بھائی بہن مل رہے ہیں نا، یا پھر نارمل غیر مردوں سے انسان بات کر رہا ہے، دل میں اس کے لیے خیالات پیدا ہو رہے ہیں، صرف دیکھ رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں. کالج وغیرہ کا ماحول بھی ایسے ہی بہت خراب ہوا ہے. تو کہا دیکھیں گے اور بات چیت کریں گے. اور کہا کہ دوسری جو قسم کے لوگ ہوں گے وہ مصافحہ کریں گے، یعنی ہاتھ ملا کر، بھلے وہ اور اس سے زیادہ غلط حرکت نہیں کر رہے، لیکن یہ بھی کوئی کم نہیں ہے کہ وہ لوگ ہاتھ پکڑنا، مصافحہ کرنا، اور دل ان کے گندے ہوں گے ایک دوسرے کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ آج تو یہ ایسا رواج ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کیا مسلمان اور کیا کافر. مسلمان لڑکیاں بھی کالجز وغیرہ میں فنکشن ہو رہے ہیں تو بوائز سے ہاتھ ملا رہی ہے، اور جیسے انسان ہائے ہیلو کرتا ہے، سلام دعا کرتا ہے، تو لڑکوں سے ہاتھ ملا کر، غیر مرد ہے نا وہ، کہ ان کو تو کیا ہوا، ہمارے دوست ہیں. کبھی بھی مرد اور عورت، غیر مرد اور عورت دوست نہیں ہوتے. سمجھ رہے؟ تو کہا کہ میرے دوست ہیں. غیر مردوں سے مصافحہ کا، دوسری قسم کے جو لوگ ہوں گے وہ مصافحہ کریں گے، گلے ملیں گے، معانقہ کریں گے. یہی تو ہو رہا ہے نا، گلے مل رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو پوش لوگوں کا کام ہے، تم لوگوں کی تو سوچ چھوٹی ہے، ہمارے دل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ہاتھ ملا رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں غیر عورتوں سے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تیسری قسم کے لوگ بالکل قوم لوط جیسا عمل کریں گے. اللہ اکبر. بس ان پر لعنت ہے، مگر یہ کہ اگر وہ توبہ طائب کر لے تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لیں گے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. تو قوم لوط کا عمل کیا تھا؟ وہ مرد کے ساتھ بدکاری کرتا تھا، ہے نا. آج ہماری گورنمنٹ نے اس چیز کی اجازت دے دی ہے کہ مرد کے ساتھ اور عورت کے ساتھ، ہے نا، ریلیشن شپ میں رہ سکتا ہے، نکاح کر کے رہ سکتا ہے. استغفر اللہ. تو کہا کہ وہ تیسری قسم کے لوگ ہوں گے. اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے قوم، کیونکہ قوم لوط پر اللہ نے کتنا بڑا عذاب نازل کیا، ہاں، اللہ کو یہ عمل اتنا ناگوار ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے جو یہ عمل کرتا ہے میں اس کو پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پہ لے جاؤں اور وہاں سے اس کو دھکا دے دوں. سمجھ رہے؟ یعنی وہ اتنے غصے میں یہ فرماتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. بہرحال بد نگاہی جو ہے یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ بد نگاہی سے بہت بچو. کیوں؟ تو کہا کہ یہ دل کے اندر شہوت کا بیج بوتی ہے، گندگی کا بیج بوتی ہے. یعنی شہوت یعنی دل میں خواہشات. سمجھ رہے؟ اور کسی شخص کے لیے یہی فتنہ کافی ہے. اس کے دل میں اگر سامنے والے کے لیے خواہش بڑھ رہی ہے، اس کو پانے کی، اس کو چھونے کی، اس کی جستجو کی، سمجھ رہے ہیں، تو کہا یہی فتنہ پھر کافی ہے نا
کسی عقلمند سے کسی نے پوچھا کہ فاسق کون ہے، تو کیا فرمایا؟ جو لوگوں کے دروازوں سے اور پردہ بدن سے اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا وہ فاسق ہے۔ بہت سے مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چلتے پھرتے جو ہے وہ تاک جھاک کرتے ہوئے جاتے ہیں، ہے نا، جا رہے پڑوسیوں کے گھر پہ نظر، ان کا دروازہ کھلا ہے تو اچھے سے نظریں گھماتے ہوئے جا رہے ہیں، کوئی سامنے کسی مستورات سے بات کر رہے ہیں یا پھر نارمل دکان وغیرہ پہ خرید و فروخت کر رہے ہیں تو راستے میں چلتی ہوئی عورتوں کو بہت دھیان سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے کہا اللہ کے نبی نے معاف کرنا کسی عقلمند نے کہ وہ فاسق ہے، یعنی فاسق سے مراد اگرچہ مسلمان ہے لیکن اس نے فسق کیا، دین کا اس کے اندر کچھ حصہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت کرتے ہیں کسی کا سطر دیکھنے والے پر اور دکھلانے والے پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ لعنت فرماتے ہیں سطر دیکھنے والوں اور دکھلانے والوں پر، یعنی ہم کسی غیر کا نہ سطر دیکھیں نہ دکھلائیں، حتیٰ کہ کسی مرد کا سطر دیکھنا حرام ہے اور عورت کو عورت کا سطر دیکھنا حرام ہے۔ بعض مرد کہتے ہیں، بعض عورتیں کہتی تو کیا ہوا، سمجھ رہے ہیں، عورت تو ہے، میں بھی عورت ہوں، نہیں، حرام ہے۔ اور امام کیا کہتے ہیں غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ نظر، بد نظری جو ہے، کسی کی طرف دیکھنا، کسی بھی عورت کی طرف یا کسی بھی مرد کی طرف دیکھنا، یہ دل میں کھٹک پیدا کرتی ہے۔ کسی غیر مرد کو دیکھنا، جھانکنا، تو کہا یہ دل میں کھٹک پیدا کرتی ہے، یعنی دل میں کھٹک، سمجھ رہے ہیں، یعنی دل کے اندر ایک خواہش یا دل حرکت میں آ گیا اس چیز کو لے کے، اور جب دل میں کچھ کھٹک پیدا ہوئی تو سوچ وجود میں آتی ہے، اور کہا سوچ پھر کیا کرتی ہے، پھر اس کے بارے میں بندہ سوچتا ہے نا، کتنی اچھی ہے، کتنا اچھا ہے، جو بھی ہے، پھر سوچ شہوت کو ابھارتی ہے، گندگی کو ابھارتی ہے، دل میں عجیب عجیب گندے گندے خیالات آتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، شہوت ارادے کو جنم دیتی ہے، پھر وہ اس کے ساتھ ملنا، گھومنا، بات کرنا، یا پھر غلط طریقے سے اس کو ٹچ کرنا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو بد نظری کی نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں، نظر کی حفاظت سے دل کی حفاظت ہوتی ہے ساتھیوں، اور یہ دل ہی ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مومن کا دل خدا کا حرم ہے اور یہ حرام ہے کہ کوئی اس میں داخل ہو۔ جب دل ہی گندا ہوگا تو اللہ کیسے آئیں گے؟ جب دل ہی گندا ہوگا تو پھر اللہ کے احکامات کیسے دل میں اتریں گے؟ جب دل ہی گندا ہوگا تو اللہ کی یادیں دل میں کیسے بسیں گی؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ نظر کی حفاظت سے دل کی حفاظت ہوتی ہے، اور جب دل کی حفاظت ہوتی ہے تو ایمان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، پھر بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور مضبوط ایمان ہی تو آخری وقت میں کام آئے گا نا، دنیا میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ بد نظری کی وجہ سے انسان نے کسی کو تاک جھاک کیا یا موبائل میں ہی بد نظری کر رہا ہے، الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہا ہے، الٹی چیزوں کو سرچ کر رہا ہے نا، فحش فلمیں ہیں، فحش باتیں ہیں، اگر سامنے بھی آ جاتی ہے، جیسے کہ ہم سوشل میڈیا کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہم کوئی کام کر رہے ہیں موبائل پر، تو ہوتا ہے کہ اچانک کوئی بھی بیچ میں ایڈورٹائز آ جاتی ہے جو بہت بری ہوتی ہے، فحش ہوتی ہے، واہیات ہوتی ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ فوراً اپنی نگاہوں کو ہٹا لینا ہے، فوراً اس کو بیک کرنا ہے، یا جو بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہمیں اس سے پیچھے ہونا ہے، ہمیں اس طرف دیکھنا نہیں ہے، کیونکہ مہینوں کی عبادت، مہینوں کی ہم عبادت کیسے کرتے ہیں؟ ہماری عبادت ہے کوئی قابل قبول؟ ہمارا خود کا دل قبول نہیں کرتا تو اللہ کیا قبول کریں گے؟ بس اللہ پڑھوا لیتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے نا، اللہ کروا لیتے ہیں ہم سے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو کہا کہ بد نظری کی وجہ سے مہینوں کی عبادت ضائع کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اپنی نظر کی حفاظت کر لی جائے نا تو تمام کام آسان ہو جاتے ہیں، وساوس سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے نظر کی حفاظت کرنے سے۔ اور بد نظری کی وعید میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے ہیں، اپنے دور کے ولی ہیں، وہ جا رہے تھے اور ایک حسین لڑکا، نصرانی لڑکا سامنے سے آ رہا تھا، تو ان کے مرید نے پوچھا کیا اللہ ایسی حسین صورت کو بھی دوزخ میں ڈالیں گے؟ خوبصورت نوجوان بغیر داڑھی کا،
ہے نا، گورا سا ایسے لڑکا نظر آیا. اب مردوں کا بھی تو ایسا ہی حال ہے نا دنیا. اب ہم حالات تو سنتے ہی ہیں کہ مردوں کا مطلب بیٹیوں کی کیا بیٹوں کی بھی حفاظت مشکل ہو گئی ہے. آج وہ دور ہے کہ ہمارے گھر کے جو بچے ہیں، لڑکے ہیں، ان لڑکوں کو بھی غلط طریقے سے مرد ہاتھ لگا رہے ہیں. آج کا یہ معاملہ ہے، سمجھ رہے. تو ہمیں بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کی بھی حفاظت کریں، اور اپنے بچوں کو بد نظری کے بارے میں، اس کی گناہ کیا ہے، نگاہوں کی حفاظت، نیچے نظر کر کے جانا کیا معاملہ، کتنا اہمیت کا حامل ہے وہ بتلائیں. تو کہا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے ان سے پوچھا، وہ جا رہے تھے، کہ کیا اللہ ایسی حسین صورت کو بھی دوزخ میں ڈالیں گے؟ یعنی کمنٹ کیا اس طرح سے اس لڑکے کو دیکھ کر. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ تو نے اس کو نظر استحسان سے دیکھا ہے، غلط نظر سے دیکھا نا، اور عنقریب تو اس کا مزہ چکھے گا، دیکھے گا، تجھے پتہ چلے گا جو تو نے یہ بات کہی ہے اور جس طرح سے تو نے اپنی نظر کو گندی طریقے سے اٹھایا، اور جس طرح سے تو نے کہا ہے، تو تجھے اس کا عذاب دنیا میں اللہ ضرور دیں گے. اور جانتے ہو کیا معاملہ ہوا؟ ان کے وہ مرید قرآن کے حافظ تھے، وہ قرآن بھول گئے. اللہ اکبر. ایسے کئی واقعات کتابوں میں ملتے ہیں. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ ایک شخص کا جب مرنے کا وقت ہوا تو لوگ اسے کلمے کی تلقین کرنے لگے. تو وہ کیا جواب دے رہا تھا جانتے ہو؟ کہ میری زبان حرکت نہیں کرتی، میری زبان حرکت نہیں کرتی، یعنی میری زبان سے کلمہ نکل ہی نہیں رہا، میں چاہ بھی رہا ہوں. تو پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے؟ تو اس آدمی نے کہا وہ کہ ایک عورت مجھ سے میری دکان پہ تولید خریدنے آئی تھی، مجھے اچھی لگی اور میں نے اسے للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھا. اللہ اکبر. کلمے کی توفیق اٹھا لی گئی، زبان پلٹ نہیں رہی ہے، زندگی بھر اچھا کام کیا، لیکن ایک غلطی، اور وہ غلطی تھی بد نظری کی غلطی. اور کیا معاملہ ہوا کہ مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے، چاہ رہا ہے کہ منہ سے زبان سے بولوں کلمہ، لیکن زبان پلٹتی کوئی نہیں، زبان پلٹتی کوئی نہیں. ایسی بد نظری ہے. اللہ. تو بد نظری بہت بری چیز ہے. بد نگاہی ہر پہلو سے حرام ہے، یاد رکھیں، ہر طرح سے بد نگاہی حرام ہے. ہماری استاذہ کہتی ہیں ہمارے اندر اتنی شرم و حیا ہو کہ جب ہم مارکیٹ سے چلیں تو مارکیٹ میں شاپس ہوتی ہیں جس میں عورتوں کے چھوٹے چھوٹے کپڑے ملتے ہیں پہننے والے. تو کہا کہ شرم کی وجہ سے اس دکان کی طرف ہماری نگاہ نہ اٹھے. اتنی ہمارے اندر حیا ہو کہ بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں عورتوں کے. آج تو سب ایڈورٹائز میں ہر چیز پر، چاہے وہ 1 روپے کی چاکلیٹ ہی کیوں نہ ہو، عورت کا پوسٹر ہوتا ہے نا، ہر چیز پر، چاہے وہ دواؤں کا معاملہ ہو یا کسی بھی چیز کا، تو عورتوں کو ہی ڈسپلے پر لایا جاتا ہے. تو کہا کہ وہ عورتیں چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں ہیں نا، اگر تمہاری نگاہ پڑ گئی تو فوراً نیچے کر لو نگاہ اس پوسٹر پہ سے. سمجھ ہے؟ یعنی اتنا زیادہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. ایسا نہیں کہ صرف مرد کو دیکھنے سے اپنی نگاہوں کو بچاؤ، عورتوں کو دیکھنے سے بھی، یعنی عورتوں کے سطر کو دیکھنے سے بھی ہم اپنی نگاہوں کو بچائیں. نظر کی آفت زبردست ہوتی ہے اور بدنگاہی ہر پہلو سے حرام ہے. اور بدنگاہی کا گناہ جو ہے نا ساتھیو، وہ چھوٹا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر ہے نا ہماری زندگی پر بہت گہرا ہوتا ہے. ہم سمجھ بھی نہیں پاتے کہ ہم سے کیا ہو گیا. اور یاد رکھے ایک بات کو، اگر ہم نے بد نظری کی ہے، غلط کیا ہے کسی کے ساتھ یا بد نظری کی ہے، تو وہ اللہ رب العزت ہماری اولاد میں اس کا اثر لاتے ہیں، یا ہماری اولاد کے ساتھ وہ معاملہ ہوتا ہے. کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بوئے گا وہی کاٹے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ رب العزت سے ہمیشہ توبہ استغفار کریں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں پاکیزہ بنا دیجیے، ہے نا. یا اللہ ہماری نگاہوں کی، ہماری اولاد کی نگاہوں کی، ہماری نسلوں کی، بلکہ پوری امت کی حفاظت فرمائیے. اور ایک آخری بات جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں، بد نظری کا علاج. اب ہمیں بد نظری سے بچنا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو دیکھو، سب سے بہترین علاج یہ کہ اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچی رکھیں. ہماری استاذہ کہتی تم گھر میں بھی بیٹھے ہو نا تو تم یہاں وہاں نہ دیکھو، نگاہیں نیچی ہو. سمجھ رہے؟ دوسری بات کہ بد نگاہی اگر ہو گئی ہے ہم سے، یعنی کسی کی طرف نظر چلی گئی ہے اور ہم نے اس کو دیکھ لیا ٹکٹکی باندھ کر، تو فوراً 2 رکعت نفل نماز توبہ کی پڑھیں کہ اللہ معاف کر دیجئے اور مجھے ہدایت عطا فرمائیے. یعنی اپنے آپ کو سزا دے
سمجھ رہے ہیں؟ اور کچھ صدقہ ہم فکس کر لیں کہ اگر میں نے غلط چیز موبائل میں دیکھی یا اگر میں نے باہر کسی مرد کی طرف نظر اٹھائی تو یا اللہ میں اتنا روپیہ صدقہ اپنے اوپر فکس کرتی ہوں، 10 روپے، 5 روپے، 15 روپے، 20 روپے، کوئی ایسا اماؤنٹ جو ہمیں دینے میں بوجھ لگے. اور ظاہر سی بات ہے جو بات ہم نے زبان سے نکال دی تو وہ دینی پڑے گی نا صدقے کے متعلق، وہ تو قرض ہو گیا. تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اپنی نگاہوں کو روکیں گے نا کہ نہیں مجھے اپنی نگاہوں کو روکنا ہے، ورنہ مجھے 500 روپے دینے پڑیں گے، ورنہ مجھے 200 روپے دینے پڑیں گے. یعنی ہم اپنے اوپر ایک صدقہ باندھ لیں. سمجھ رہے؟ اور بدنگاہی کو اگر ہوئی تو فوراً 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، توبہ کریں اللہ سے. نفل نماز 2 رکعت الگ پڑھیں اور 2 رکعت توبہ کی نماز الگ پڑھیں. یہ 3 سبق ہم اپنے اندر اپنے آپ کا لے لیں بدنگاہی سے بچنے کے لیے. ایک تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، دوسرا اگر بدنگاہی ہو گئی ہے تو فوراً 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، کچھ صدقہ خیرات کریں اور 2 رکعت نفل توبہ کی نماز پڑھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بظاہر تو ایسا لگتا ہے کیا ہوا، ہمارے دل میں تو کچھ نہیں ہے تو کیا ہوا، لیکن بدنگاہی بہت بری چیز ہے. روایتوں میں آتا ہے نا کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان شخص پر جو مردوں کو جھانکنے کے لیے جائے. کتنی بڑی بات. آج تو یہی ہو رہا ہے نا، دولہا آیا ہے، بارات آئی ہے تو ساری عورتیں امنڈ پڑی، دولہا آیا ہے، دولہا آیا ہے، دولہا کو دیکھنے کے لیے. ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی ہمارے محرم نہیں، لیکن ہم جھانکنے کے لیے چلے گئے. اللہ کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو مردوں کو جھانکنے کے لیے جائے. استغفر اللہ. تو انشاءاللہ ہم اپنی نگاہوں کی خوب حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نسلوں کی عافیت کے ساتھ حفاظت فرمائے.